بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ والسلام مصنف حافظ محسن خان۔ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ایک تحریر آپ کے لیے، صلی اللہ علی محمد کے کمالات پارٹ 4 آج اس کا پیش کیا جائے گا آپ کی سماعتوں کے لیے۔ درود شریف کے بارے میں تحریر کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ میری عادت ہے سفر کے دوران درود شریف پڑھنے کی۔ ایک مرتبہ بائک پر سفر کر رہا تھا اور درود شریف بھی پڑھ رہا تھا تو اچانک دو ٹریفک سارجنٹ درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئے اور رکنے کو کہا۔ میں نے بائک سائیڈ پر لگائی تو ایک ٹریفک سارجنٹ نے مجھ سے لائسنس مانگا۔ چونکہ اس وقت میرا لائسنس بنا ہوا نہیں تھا تو دوسرے سارجنٹ نے کہا اس کا چلان کرو۔ چونکہ غلطی میری تھی کہ لائسنس نہیں تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ پہلے سارجنٹ نے میرا ID کارڈ طلب کر کے چلان کاٹنا شروع کیا۔ میں اس سے بے پرواہ ہو کر دل میں درود پڑھ رہا تھا کہ اچانک چلان کاٹنے والے نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ میں نے بتایا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ کہنے لگا ID کارڈ تو کسی اور شہر کا ہے۔ میں نے کہا جی ہمارا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا ہے تو ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ID کارڈ واپس کر دیا اور کہنے لگا جتنی جلدی ہو سکے لائسنس بنوا لو۔ میں نے کہا جی شکریہ اور بائک اسٹارٹ کر کے یہ جا اور وہ جا۔ پھر آج تک کبھی میرا چلان نہیں ہوا کیونکہ میں سفر کے دوران درود شریف پڑھتا ہوں۔ ویسے اب میں نے کافی عرصے پہلے لائسنس بنوا لیا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے دوران کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا ورنہ ٹریفک پولیس کی بد تہذیبی سے کون واقف نہیں ہے۔ ایک واقعہ اور تحریر کرتے ہیں۔ دوران سفر درود شریف پڑھنے کا ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ آپ کبھی حادثے کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایک دو بار ایکسیڈنٹ ہوا لیکن درود شریف کی برکت سے ہلکی سی خراش تک نہیں آئی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے بلا وجہ ہی تنگ کیا ہوا تھا اور پورا ہفتہ میری ناک میں دم کیے رکھا۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، بس غلط فہمی کا شکار تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ کال پر بات کر کے اس کی غلط فہمی دور کروں اور میری ضد تھی کہ میں کال سنتا ہی نہیں کسی کی بھی، غرض میسج پر میسج کال پر کال۔ ایک نمبر سے بلاک کروں تو دوسرے نمبر سے کال میسج، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے جان چھڑانے کے لیے وظیفہ پڑھوں کہ کہیں کوئی آفت نہ نازل ہو جائے اس پر۔ الغرض جب پانی سر سے گزرنے لگا تو میں ایک رات اٹھا اور وضو کر کے درود شریف پڑھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ اسے ہدایت دے دے، اب کام میرے بس سے باہر ہے۔ 3 رات مسلسل وظیفہ پڑھا۔ چوتھے دن ایک شخص کا میسج آیا کہ میں فلاں کا کزن بات کر رہا ہوں۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتائی تو اس نے اس کی جانب سے معافی مانگی اور کہا آئندہ اس کی کال نہیں آئے گی۔ اگلے دن مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کو جاب سے نکال دیا گیا ہے اور اسے ذلت بھی اٹھانی پڑی ہے۔ ایک خاتون کا میسج آیا کہ میرے شوہر بیرون ملک ہوتے ہیں، ساس نے جینا محال کیا ہوا ہے، میری مدد کر دیں۔ میں نے درود رحمت عشاء کے بعد مخصوص تعداد میں پڑھنے کو بتایا۔ 3 ہفتے بعد دوبارہ میسج آیا کہ ساس کے رویے میں پہلے سے کافی بہتری ہے، وظیفہ پڑھتی رہوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا چھوڑنا کیوں ہے؟ جس وظیفے نے مشکل میں آپ کا ساتھ دیا اب آپ اسے چھوڑ رہی ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن محترمہ آج بھی درود رحمت پڑھتی ہیں اور بے پناہ اس درود کی تعریفیں کرتی ہیں۔ مجھے کسی سے اپنے کچھ پیسے واپس لینے تھے لیکن صاحب دین واپس کرنے کا نام نہیں لے رہے تھے، آج کل کرتے رہتے، حالانکہ میں مجبور تھا اور مجھے ضرورت بھی تھی۔ میں نے عشاء کے بعد 3000 مرتبہ درود پڑھ کر دعا مانگنا شروع کر دی لیکن اب اس شخص سے پیسے واپس مانگنا بند کر دیے تھے کیونکہ معاملہ اب اللہ کی بارگاہ میں تھا۔ 1 ہفتے کی پڑھائی سے اس شخص نے خود فون کر کے کہا آپ تو ناراض ہو گئے، بس پیسوں کا انتظام کرنے میں ٹائم لگ گیا، آپ آ کر پیسے لے جائیں اور رات کا کھانا بھی میرے طرف کھائیں۔ اور یوں درود شریف کی برکت سے سال کے رکے پیسے 1 ہفتے میں واپس مل گئے۔ آگے تحریر کرتے ہیں۔ چیزوں کی گمشدگی میں بھی اس درود کو آزمایا اور برحق پایا کہ جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو درود رحمت پڑھتے ہوئے تلاش کرتا ہوں، فوراً مل جاتی ہے۔ بارہا آزمایا کہ کسی سے کوئی حاجت ہو تو درود شریف پڑھ کر اس سے ملنے گیا، اللہ پاک اس شخص کے دل میں رحم ڈال دیتے ہیں اور وہ شخص بلا چوں چراں کیے کام کر دیتا ہے۔ میری درود شریف کی کتاب لکھنے کے سلسلے میں بہت سے خواب ہیں کہ جب بھی درود شریف پڑھا
پڑھ کر دعا مانگی تو اللہ پاک ضرور درود شریف سے متعلق خواب دکھا دیتے ہیں۔ یہ سارے خواب میری کتاب درود شریف کا انسائکلوپیڈیا میں آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گے۔ آخری تحریر ہے، ایک اور سب سے اہم اور آخری بات وہ یہ کہ درود شریف لکھنے والے کو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ جو شخص درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھتا بھی ہو، اسے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تجربہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کی کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہو رہی ہو، آپ ایک کاپی بنا لیں اور اس پر 1,25,000 مرتبہ درود رحمت لکھ لیں۔ یہ 1,25,000 پورا ہونے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آزمائش شرط ہے، جس کا دل چاہے آزما لے، لیکن یاد رکھیے صرف اور صرف جائز حاجات کے لیے ہے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ مصنف حافظ محسن خان، کتاب خوشبوئے صلاۃ والسلام۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔